السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ سفر حج پہ نکلے ہوئے تھے، راستے میں ان کا توشہ زاد راہ ختم ہو گیا تو انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور ان کا جو رفیق سفر تھا اس کو قریب کسی بستی میں ضرورت کا سامان لینے کے لیے بھیج دیا۔ اب اپنے خیمے کے اندر سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ تنہا اکیلے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک خاتون ہے جو ہاتھ سے کچھ اشارہ کر رہی ہے۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا شاید یہ کوئی ضرورت مند خاتون ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، بھوکی ہے، تو ان کے پاس کچھ روٹیاں بچی ہوئی تھیں اور اس خاتون کو دینے لگے۔ تو اس خاتون نے انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھوکی نہیں ہوں، مجھے تو آپ سے وہ چاہیے جو ایک خاتون کو ایک مرد سے چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے اپنی خواہش، جنسی خواہش کو سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا۔ اب سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھے جو اس کی باتوں میں آ جاتے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے اور سفر حج پہ نکلے ہوئے تھے۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا یہ جملہ سنا تو زور زور سے رونے لگے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جسم میں کپکپی طاری ہو گئی اور اتنا روئے کہ اس عورت کو بھی تعجب ہونے لگا کہ عجیب انسان ہے، کہ پاگل مجنوں معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر حضرت کو چھوڑ کر کے چلی گئی۔ لیکن سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کوئی پاگل تو نہیں تھے، کوئی مجنوں یا دیوانے تو نہیں تھے، اللہ والے تھے۔ اللہ کا ڈر، خوف ان کے دل میں موجود تھا اور روتے رہے اور شکوہ کرتے رہے، اللہ میں تیرے راستے میں نکلا ہوا ہوں، سفر حج پہ تیری رضا کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوں، کیا اب بھی شیطان کو میری ذات سے اتنی امید ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا؟ یہ سوچتے تھے بار بار اور روتے تھے۔ دراصل میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے میں اور واقعے کے اس پہلو میں ہم سب کے لیے بڑی نصیحت ہے، بڑی عبرت کا سامان ہے۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ انسان ہی تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے۔ ہم بھی انسان ہیں، ہماری ذات میں، ہماری زندگی کے احوال میں اور سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی واقعے کے اس پہلو میں کتنے زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اپنے دل سے، ہم خود اپنے دل سے پوچھیں اور سوال کریں خود سے کہ اگر ہم حضرت کی جگہ ہوتے تو کیا ہمارا بھی یہی پلٹ کر وار ہوتا؟ کیا ہمارا بھی یہی رویہ ہوتا؟ کیا ہم بھی اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے لگ جاتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آخر فرق کیا ہے؟ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی ہماری ہی طرح تھے، تو ان کی زندگی میں یہ اتنی تبدیلی، اتنا فرق کیوں تھا؟ دراصل بات وہی ہے، میں اس کو بار بار دہراتا ہوں اپنے بیانات کے اندر، کہ ہم نے اللہ کو صرف جانا ہے، پہچانا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو جانا بھی تھا، پہچانا بھی تھا، اللہ کی ذات کو وہ جانتے بھی تھے اور اللہ کی ذات کی معرفت بھی انہیں حاصل تھی۔ ہم لوگ سنتے ہیں بیانات میں، قرآن میں سنتے ہیں، حدیث میں سنتے ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ پر ذرہ ذرے کا علم ہے، کائنات کی ہر چیز سے باخبر ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے احوال کو جانتا ہے۔ یہ باتیں ہم دن میں 100 مرتبہ سنتے ہیں اور ہر آدمی کو پتہ ہے، ہر ایمان والے کو پتہ ہے، لیکن پھر آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی تنہائی میں گناہ کرنے سے گریز نہیں کرتے؟ رونا تو دور کی بات ہے، ہم لوگ گناہ کر کے احساس ندامت نہیں کرتے، اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ ادھر تو سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، ان کے سامنے تو شیطان نے گناہ کرنے کے لیے ایک جال بچھایا تھا، ان کو پھنسانے کی کوشش کی تھی، اسی پر وہ اتنا روئے اور اللہ سے شکوہ کرنے لگے کہ اب بھی میری ذات سے یہ امید ہے۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد بھی احساس ندامت ہمیں نہیں ہوتا ہے، ایک آنسو کا قطرہ ہماری آنکھوں سے نہیں گرتا ہے۔ اتنی تبدیلی کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ہم جانتے تو ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن یقین اس بات کا نہیں ہے کہ واقعتاً اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
اب یقین کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے سامنے 5 سال کا 6 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہو تو ہم اس کے سامنے کوئی نازیبہ حرکت نہیں کرتے، نامناسب حرکت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یقین ہے. لیکن تنہائی کے اندر ہم بڑے سے بڑے گناہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، ہمیں حیا نہیں آتی، حالانکہ ہمیں پتہ ہے، ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گناہوں سے نہیں بچتے. اس کا مطلب صاف ہے کہ جس طرح بچے کی موجودگی کا ہمیں یقین ہے، ویسے اللہ کی موجودگی کا ہمیں یقین نہیں ہے. اگر اللہ کی موجودگی کا ہمیں یقین ہوتا تو جیسے بچے کی موجودگی میں ہم گناہ کرنے سے باز رہتے ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی میں گناہ کرنے سے باز رہتے. تو دراصل یہ بیان جو ہے یہ میں خود اپنے لیے کر رہا ہوں، اور اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی میں یہ نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کے یقین کو پیدا کرنا ہے کہ ہاں اللہ کی ذات ہمارے سامنے ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم تنہائی میں ہوں، ظاہر میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، اجالے میں ہوں، بند کمروں میں ہوں اور میدانوں میں ہوں، ہر جگہ اللہ کی ذات ہماری ذات سے واقف ہے، باخبر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے. کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آخر اللہ کو ہم نے کیا درجہ دے رکھا ہے. ایک چھوٹے معصوم بچے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے گرا دیا ہے، اس کے مقام کو ہم نے گرا دیا ہے. سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا استحضار نصیب فرما دے، اور گناہوں کی زندگی سے، معاصی سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما.